الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ان گنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں میں رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رمضان الکریم کا مہینہ جہاں پر گنہگاروں کے لیے رحمت کا پیغام ہے اور جہاں پر امت کے ان گنہگار اور سیاکار لوگوں کے لیے ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ان کے لیے معافی کے چانس بڑھا دیے جاتے ہیں، دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق جو ہے وہ عام کر دی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، وہیں پر رمضان الکریم کی بابرکت ساعتیں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بابرکت ساعتوں کو مزید مبارک بنایا۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن جیسی کتاب اسی رمضان کے مہینے میں ہمیں ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج اسی رمضان کے مہینے میں آپ کے سر پہ سجایا جاتا ہے۔ فتح مکہ جیسا عظیم سفر کا اختتام وہ بھی رمضان الکریم کی بابرکت گھڑیوں میں ہی نصیب ہوا۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا بول بالا کیا اور اپنی مدد کے ایسے نمونے پیش کیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ مقام بدر اور بدر کا میدان اور اس میں ہونے والی وہ جنگ جو کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا، ناظرین آج کے درس میں ہم اسی نسبت سے، چونکہ ہمارا جو 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا فتح مکہ کا موضوع چل رہا تھا اور اس پر ہمارے 3 درس جو ہوئے، اس وجہ سے اس کو ہم آگے لے کے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، بدر ایک کنویں کا نام ہے اور یہ مدینہ سے جنوب کی جانب 70 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، آج کل اس پورے علاقے کو مقام بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے یاروں کو 13 سالہ مصیبت کا سامنا کرنے کے بعد، ظلم و تشدد برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ اے میرے محبوب، اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلیے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔
ناظرین کرام، ابھی اس سے تھوڑا ہم پیچھے جائیں، چونکہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 27 غزوات ہیں اور 39 سریات ہیں۔ ناظرین کرام، غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنی ذات گرامی کے ساتھ اس جنگ میں شمولیت اختیار فرماتے ہیں، اور ایسی جنگ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کو سپہ سالار مقرر کر کے کسی مشن پہ روانہ فرماتے تھے، ان کو اسلامی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں سریہ کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد ہے 39۔ اب یہ چونکہ غزوہ ہے بدر کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی شامل تھے، اور ایسا آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام کے سپہ سالار ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، اور یہ تو پوری دنیا کے سپہ سالار تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، مبارک زندگی میں 27 غزوات ہیں۔ 9 غزوات ایسے ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی ہے، اس کے علاوہ جنگ کی نوبت جو ہے وہ پیش نہیں آئی۔ یہ جو بدر کا معرکہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور بالآخر سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ بذات خود بھی ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ میں آباد ہوتے ہیں، تو پیچھے ایک ہلچل ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو جتنی میٹھی اس کی زبان ہے، یہ چند ہی دنوں میں لوگوں کا ایک بڑا لشکر تیار کرے گا اور وہ ہم پہ حملہ آور ہوں گے، اور ہماری یہ چدراہٹ اور ہماری یہ بادشاہت ہم سے چھین لی جائے گی۔ لہذا انہوں نے اپنی چدراہٹ اور اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ایک خفیہ میٹنگ کی، اور اس خفیہ میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ کون سا ایسا ترکیب ایسی لڑائی جائے کہ جس سے ہم پورے مکے کے ہر خاندان کے ہر فرد کو اس میں شامل کر سکیں۔ تو اس کے لیے ایک ایجنڈا طے کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ روانہ کریں گے جس میں ہر بندے کو جو ہے وہ اس میں شیئر رکھنے کا حق حاصل ہوگا، اور وہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اپنا شیئر رکھ سکتا ہے۔ اب یہ قافلہ تیار ہوا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے قافلے کو لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے، ہمارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، لہذا نکلی۔ ناظرین کرام، 1000 لوگوں کو جمع کر کے ابو جہل مکہ سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے بطرًا وریان ناس، تکبر میں لوگوں کو دکھا دکھا کے جا رہے تھے۔ 1000 کا قافلہ، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ ان کے پاس 700 اونٹ تھے سواری کے لیے، 300 گھوڑے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک فوجی بھی پیدل نہیں تھا، اور جبکہ دوسری طرف اسلام کے شاہ سواروں کا قافلہ، آپ ذرا اس کا نظارہ کیجیے، تعداد 313، اور پوزیشن یہ کہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 6 زرہ، جبکہ دوسری طرف 700 اونٹ، 300 گھوڑے، اور ہر ایک کے پاس تیر، تلوار، زرہ، ڈھال موجود ہے۔ چونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن بے تیغ تلوار کے بنا بھی لڑتا ہے، چونکہ مومن کی طاقت تلوار نہیں ہوتی، مومن کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ مومن کی طاقت
اور مومن کا سب سے بڑا اسلحہ اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا نام ہوتا ہے، اور وہ اپنی جنگ اسی نام کے سہارے لڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بھول چکے ہمارا ماضی کیا تھا، آج ہم بھول چکے ہمارے آباء و اجداد کیا تھے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے رعب اور دبدبے سے دنیا ڈرتی تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ہی سائے سے ڈرتے ہیں، ہمیں اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگا۔ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آباد ہوئے تو مشرکین عرب نے ایک سازش کے تحت یہ فیصلہ کن جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو طلب فرمایا، قربان صحابہ کی عظمت پر، قربان ان کی محبت رسول پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، وطن چھوڑا، پکی فصلیں چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، اپنی جان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آج وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کے لڑیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آل اولاد، سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حوصلہ افزا بات سننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریش انصار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انصار کی طرف سے بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کچھ سوچ کے پڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک لمحے کو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں پہ آپ ہمیں کھڑا کریں گے ہم وہاں پہ کھڑے رہیں گے۔ یہ تقریر سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بلند ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع فرمائی، اور غزوہ بدر کے لیے اسلام کا یہ مختصر سا قافلہ جس کی تعداد 313 ہے، یہ مقام بدر کی طرف مدینہ پاک سے روانہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہ قافلہ راستے میں کن مشکلات کا شکار رہا، یہ بدر میں پہنچا، وہاں حالات کیسے تھے، اور پھر رب العالمین نے ان کو کس طرح فتح سے ہمکنار کیا، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری نسل نو کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اسی پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بقیہ 1 یا 2 درس دیں گے۔ تو میں تمام دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ ایسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اسلام کا یہ خوبصورت باب جو ہے وہ ہماری نسل نو کے سامنے آ سکے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔